بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں کوئی اہل اللہ کے واقعات یا قرآن و حدیث، کوئی قرآنی صورت یا آیت یا اسی طرح حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، یا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک بھائی کا کل سوال آیا تھا، اس نے یہ بات پوچھی تھی کہ حق پر کون ہے، بریلوی حق پر ہیں، دیوبندی حق پر ہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں مسلک حق پر ہے؟ تو بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بریلوی ہیں، بے شک بریلوی رہیں، آپ دیوبندی ہیں، دیوبندی رہیں، آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہیں۔ اصل چیز جس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے وہ ہے تعصب، دل کے اندر تعصب رکھنا، نفرت رکھنا۔ اس چیز کی شریعت نے مذمت فرمائی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبرۃ بالخواتیم، کہ اعتبار جو ہے وہ مرنے والے کے خاتمے کا ہے، کہ اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوا ہے۔ اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بریلوی تھے لیکن کلمے پر موت آئی، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آئی، اور کئی ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو دیوبندی تھے لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے ان کو موت آئی۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دل کے اندر تعصب کا ہونا ہے، اس چیز کی مذمت ہے۔ شریعت نے اس چیز کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور برداشت کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ فرمایا ہوا تھا تو وہاں پر ایک چرواہا جو تھا، وہ یہودیوں کا چرواہا خیبر کے قلعے سے باہر نکلا بکریاں چراتا ہوا۔ اس نے دیکھا، سیاہ فام تھا، کالی رنگت تھی اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ اس نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ آپ کے سردار کہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بادشاہ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے سردار اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہیں۔ تو اول تو خیمے کو دیکھ کر اس کو یقین ہی نہ آیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کہ جن کی قوت و طاقت کا ڈنکا بجا ہوا ہے، وہ ایک معمولی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے اندر تصور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے بادشاہ ہیں تو آپ کا جو خیمہ ہوگا وہ عالی شان قالینوں سے مزین ہوگا، بہت بڑا خیمہ ہوگا، باہر پہرہ دار کھڑے پہرہ دے رہے ہوں گے اور شاندار پردے اس میں لٹکے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کھجور کے پتوں کی چٹائیوں سے بنا ہوا ایک معمولی سا خیمہ تھا، سادہ سا خیمہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ خیر، وہ خیمے کے اندر داخل ہو گیا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ آپ کس چیز کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو پھر میرا اسلام کے اندر مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ چرواہا کہنے لگا کہ کہاں آپ اتنے بڑے بادشاہ، کہاں میں ایک معمولی سا چرواہا، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے اور میری رنگت کالی ہے، آپ اس حالت میں مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دین کا پیغام لے کر آیا ہوں جو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے کے اوپر اور امیر کو غریب کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دیتا۔ یہاں تو عزت اس کو ملتی ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ خیر، وہ چرواہا متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ کہنے لگا کہ اب میرے ذمہ کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں اسلام لے آئے ہو کہ نہ تو یہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں، نہ کہ روزوں کا زمانہ ہے میں تم سے روزے رکھواؤں۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت انجام دی جا رہی ہے
جو تلواروں کے سائے کے نیچے انجام دی جاتی ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ لہذا تم بھی تلوار اٹھاؤ، میدان جہاد میں چلے جاؤ، جا کر لڑو۔ خیر وہ چرواہا بڑا لمبا واقعہ ہے، اس چرواہے نے تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو روکا، منع فرمایا اور فرمایا کہ جو تمہارے پاس بکریاں ہیں ان بکریوں کو واپس کر کے آؤ، کیونکہ یہ بکریاں تمہاری نہیں ہیں، یہ بکریاں یہودیوں کی تمہارے پاس امانت ہیں، اور پہلے یہ امانت واپس کر کے آؤ، اس کے بعد آنا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے ان کا مال غنیمت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرا دیا، کیونکہ امانتوں کو واپس کرانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سرفہرست تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے یہ جاؤ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ خیر وہ چرواہا چلا گیا، بکریاں واپس کی، تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں گیا، لڑتا رہا۔ جب جنگ کے بادل چھٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائزہ لینے کے لیے میدان جہاد کا اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے، اور دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا کھڑا ہوا ہے، کسی بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء میں ایک لاش ایسی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو وہ چرواہے کی لاش تھی۔ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عجیب و غریب بندہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا اور کوئی عمل اس نے نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی کالی رنگت کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا ہے، اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر چرواہا اس کی موت کا وقت تو مقرر تھا، اگر وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ صاف ظاہر سیدھا جہنم کے اندر جاتا۔ ہاں جی، لیکن اس نے چند لمحے پہلے کلمہ پڑھا، یا چند گھنٹے پہلے کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گیا، لڑتا رہا اور وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جاتے ہوئے کس حالت میں، دنیا سے جاتے ہوئے کس حالت میں جا رہا ہے۔ اگر وہ کلمے کی، ایمان کی حالت میں جا رہا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ کسی بریلوی کی تخصیص ہے، نہ دیوبندی کی تخصیص ہے، اور نہ کسی اہل حدیث کی تخصیص ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، لیکن آپ کے دل کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، بس ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ ایمان پر موت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں۔ جزاکم اللہ۔